پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری جو کل رات کو آئی، پاکستان تحریک انصاف نے جناب اگلے ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ احتجاج کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ جی ہم تو افغانستان کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے پورا ہم نے آپریشن تیار کر لیا ہوا تھا۔ بھارتی وزارت دفاع 300 میزائلوں کی خریداری کے لیے روسی کمپنی کو تقریباً $1.2 ارب مالیت کی ریکویسٹ فار پروپوزل جو ہے وہ بھیجنے والی ہے۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار رنویر سنگھ، ان کی ایک نئی فلم آ رہی ہے دھریندر۔ یہ فلم جو ہے ایک تنازع کا شکار ہو گئی اور اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویلاگ میں کوشش کریں گے آپ کے چند سوالات جو ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے اس ویلاگ میں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھوڑا سا گلا خراب ہے، اگر آپ کو میری آواز میں تھوڑا سا فرق فیل ہو رہا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ دوائیاں وغیرہ میں نے لی ہیں، آج کل یہ کافی وائرل ہوا ہے تو تھوڑی سی بخار کی بھی فیلنگز ہیں، آئی ہوپ کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس آواز کی تبدیلی کی وجہ سے معذرت۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری جو کل رات کو آئی، اور وہ تھی کہ جو ٹرائی سیریز ہو رہی تھی پاکستان سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان، اس کے فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو جو ہے وہ 6 وکٹوں سے شکست دی، اور راولپنڈی میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا کی ٹیم جو ہے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں صرف 114 رنز بنا سکی۔ سری لنکا کی جانب سے کامل مشرا انہوں نے 59 رنز بنا کر نمایاں کارکردگی دکھائی، اور لیکن باقی سری لنکن بیٹرز جو تھے وہ پاکستان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے۔ شاہین آفریدی اور محمد نواز نے 3 اور ابرار احمد نے جو ہے وہ 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے 115 رنز کا ہدف جو ہے 19ویں اوور میں جو ہے وہ 4 وکٹ کے نقصان کے اوپر جو ہے وہ پورا کر لیا، اور بابر اعظم جو ہے 37 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ سائم ایوب نے 36 اور صاحبزادہ فرحان نے 23 رنز بنائے۔ سلمان علی آغا نے 14 اور فخر زمان جو ہے وہ 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد نواز کو پلیئر آف دا میچ اور پلیئر آف دا سیریز جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے اسٹار کرکٹر فاف ڈوپلیسی انہوں نے آئی پی ایل چھوڑ کے جناب اس مرتبہ پی ایس ایل کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو اپنے پیغام میں لکھا، انہوں نے کہا میں نے آئی پی ایل میں 14 سال کھیلنے کے بعد اس سال نیلامی میں اپنا نام نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سال میں ایک نئے چیلنج کو قبول کر رہا ہوں، اور میں پی ایس ایل سیزن 11 میں جو ہے وہ کھیلنا چاہتا ہوں۔ تو پاکستانی شائقین جو ہے ایک اچھے سٹار کو جو ہے وہ کھیلتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہیں پہ اوور 40 T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے، اور پاکستان نے ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے سیمی فائنل میں امریکہ کو 9 وکٹ سے جو ہے وہ شکست دی۔ امریکہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 153 رنز کا ہدف دیا تھا۔ فاتح ٹیم کے کپتان عبدالرزاق اور ہمایوں فرت نے 144 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ ہمایوں فرت 5 رنز کی کمی سے اپنی سینچری مکمل نہیں کر سکے، انہوں نے 35 گیندوں پر 95 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی ہے۔ فائنل جو ہے وہ پیر کو پاکستان اور آسٹریلیا کے اوور 40 ٹیمز کے درمیان جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔ اور کھیل کے میدان سے ایک اور خبر، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹینس سٹار احسام الحق انہوں نے جناب فائنل کے اندر جو ہے اے ٹی پی چیلنجر کپ جو کہ اسلام آباد میں کھیلا جا رہا تھا اس کے فائنل تک وہ پہنچ گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی فائنل کے اندر جو ہے وہ چیک ریپبلک اور قازقستان کے پلیئر کی جو جوڑی تھی اس سے وہ ہار گئے۔ 7-6-6-4 میچ کا سکور رہا، اور یہ اے ٹی پی ٹور کے اوپر جو ہے وہ احسام الحق کا یہ آخری میچ تھا۔ انہوں نے اب اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک ہائی نوٹ کے اوپر مطلب اے ٹی پی فائنل تک جو ہے وہ پہنچے۔ آئی وانٹ ٹو سے دس کہ احسام الحق کا جو پورا کریئر ہے وہ پاکستان کے لیے بالکل ایک روشن ستارے کی طرح ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جتنی خدمت کی ہے، پاکستان کا جتنا نام روشن کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی پاکستانی ٹینس سٹار نے جو ہے وہ اتنا نام بنایا ہو جتنا احسام الحق نے بنایا ہے، اور اب وہ اس گیم کو جو ہے وہ بالکل مطلب واپس اپنی خدمات بھی جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو پوزیشن بھی اب اس وقت ان کے پاس ہے ٹینس فیڈریشن کے اندر۔ میں امید کرتا ہوں کہ احسام الحق جو ہے وہ اپنے جیسے اور پلیئرز بھی جو ہے وہ تیار کریں گے، اور ہم اور بھی احسام الحق جو ہے آنے والے فیوچر کے اندر انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ دوسری جگہ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے جناب ورلڈ بینٹم ویٹ گولڈ ٹائٹل جو ہے وہ جیت لیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ہونے والے مقابلے میں 12ویں راؤنڈ تک جو ہے وہ فائٹ جاری رہی۔ امپائر نے محمد وسیم کو فاتح قرار دیا، انہوں نے تھائی لینڈ کے باکسر جکراوت کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے کر ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جو ہے وہ اپنے نام کر لیا۔ اس موقع کے اوپر مریم نواز جو ہے وہ چیف گیسٹ کے طور پہ یہاں پہ شرکت کر رہی تھی۔ اب کھیل کے میدان سے ذرا کچھ سیاست کے میدان کی طرف آتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جناب اگلے ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ احتجاج کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ احتجاج میں آگے کا لاہ عمل جو ہے
اس کا بعد میں اعلان کیا جائے، لیکن فی الحال انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پارٹی ورکرز کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ منگل کے روز بھی بانی سے ملاقات کے لیے نہ چھوڑا گیا تو آگے کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منگل کے دن ہر ضلع، گاؤں اور یونین کونسل سے ورکرز کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ میں نے آپ کو پرسوں اپنے ایک ویلاگ کے اندر بتائی تھی یہ بات کہ پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ اب تعینات کی گئی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، بیکاز آئی تھنک دے کوڈ فور سی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے پولیس کی نفری وہاں پہ، جس میں ان کے پاس جو ہے وہ لاٹھی چارج کا انتظام اور آنسو گیس کے شیلز، یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے وہاں پہ پریپیئر کی ہوئی ہیں۔ چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ، انہوں نے ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اڈیالہ کے باہر دھرنا بروز منگل۔ 4 ہفتوں سے عمران خان سے ملاقات کے تمام قانونی راستے آزما چکے ہیں، ان کو قید تنہائی میں رکھنا اور اہل خانہ کی ملاقاتوں پر پابندی سراسر غیر انسانی ظلم ہے۔ اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ بچا ہے، سڑکوں پر نکلیں اور احتجاج کریں۔ پنجاب کے تمام MNA MPA ٹکٹ ہولڈر، سٹیک ہولڈر، تنظیمی عہدیداران، کارکنان اور وکلاء سے درخواست ہے کہ 2 دسمبر بروز منگل دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں، اور جب تک وزیر اعظم عمران خان کی فیملی اور دیگر احباب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ہم دھرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اب جو ہے وہ سب کو موبلائز بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں وہاں پہ۔ پہلے تو صرف جب سہیل آفریدی صاحب ایکچولی یہ دھرنا دے رہے تھے تعداد کافی حد تک کم ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ موبلائز کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اس مرتبہ جو ہے وہ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جانب سے جناب ٹویٹ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک کے پہلے مرحلے میں 1 روزہ احتجاج، عوام سے شرکت کی اپیل، موٹر وے ٹول پلازا سے ثوابی انٹرچینج، یہاں پہ جناب یہ احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ہمیں جینے نہیں دیا گیا تو پھر ہم آپ کو بھی جینے نہیں دیں گے۔ ضلع سوابی میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے، اگر ہمیں جینے نہیں دیں گے تو ہم آپ کو بھی جینے نہیں دیں گے۔ عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ سفارتکاری کو موقع دیا جائے۔ جن ممالک نے امن کے لیے کوششیں شروع کی ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہم مزید جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا انہوں نے اپنا کاروبار یہاں سے شفٹ کر دیا۔ ہمارے صوبے کے ساتھ ہمیشہ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جنگ کی وجہ سے ہمارے کاروبار اور گھر اجڑ گئے۔ کیا پشاور کا تاجر لاہور اور کراچی کے تاجر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب تک افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی ہم لاہور اور کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ہم جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں اور انہیں مزید کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب کل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں افغانستان کی صورتحال کے اوپر جو ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی یورپین یونین کے 27 ممالک کو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ انہیں بتایا کہ جو خبریں ان تک پہنچتی ہیں وہ درست نہیں۔ یورپی یونین کو ان حقائق سے آگاہ کیا جسے انہوں نے تسلیم کیا۔ یورپی یونین کو بتا دیا کہ افغانستان نے انسداد دہشت گردی کے بارے میں اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ افغانستان کے دورے میں امیر متقی نے کہا تھا کہ انہوں نے چند لوگوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن ان پر واضح کر دیا کہ چند 100 لوگوں کی گرفتاری کافی نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، امن ہی واحد راستہ ہے۔ اچھا ڈپلومیٹک پروٹوکالز، یا عام طور پہ چلے میں ڈپلومیٹک پروٹوکالز تو نہیں کہتا، لیکن روایتی طور پہ جو ہے وہ ایک بڑی انہونی قسم کی ایک چیز یہاں پہ ہوئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اس پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ جی ہم تو افغانستان کے حوالے سے اور TTP کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے پورا ہم نے آپریشن تیار کر لیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے آل آؤٹ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ جانے لگے تھے، لیکن قطر نے جو ہے وہ ہمیں روک دیا، اور قطر نے جو ہے انہوں نے کہا جی ہم میڈیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہم نے جو ہے وہ پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ اچھا عام طور پہ میں آپ کو ایک ویسی ڈپلومیٹک اس ٹرمز میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں عام طور پہ ریویل نہیں کی جاتی، خاص طور پہ اٹس اے مڈل ایسٹرن کنٹری۔ پاکستان نارملی اس چیز کو جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کے بڑے معنی ہیں۔ مطلب اٹ کوڈ بی ٹیکن ان دس وے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اگلی دفعہ اب اگر کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، پاکستان کوئی بڑا آپریشن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس مرتبہ قطر کو بھی بیسکلی میرے خیال میں میسیج دیا گیا کہ اب ہم جو ہے وہ مزید میڈیشن برداشت نہیں کریں گے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گو آل آؤٹ۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہوئی جو اسحاق ڈار صاحب نے اپنی کل پریس بریفنگ میں کہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس پر پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ پر وزیر اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ 1000
5 خاندانوں کو 48 گھنٹوں میں زمین کی ملکیت کا حق واپس مل گیا ہے اور پنجاب میں خواتین کی زمین کے مقدمات اولین ترجیح کے اوپر جو ہے وہ حل کیے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے. فیصلہ صرف کاغذ پر نہیں ہوگا. پنجاب کے ہر مرلے, ہر کنال اور ہر ایکڑ پر صرف اور صرف اصل مالک کا ہی قبضہ ہوگا. شہری زمین یا پراپرٹی پر قبضے سے متعلق ڈی سی آفس میں درخواست دیں, دونوں میں فیصلہ ہوگا. میرے خیال میں دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. یہ بالکل اچھی بات ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اتنے لمبے لمبے کیسز چلتے ہیں. جو پٹیشن کرنے والا ہوتا ہے, جس کی جگہ ہوتی ہے, جس پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے, وہ بیچارہ مر جاتا ہے لیکن اس کی جگہ اسے نہیں ملتی. اور جب وہ مر جاتا ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے اولاد وغیرہ آ جاتی ہے, پھر تو کیس ویسی جو ہے اس میں جان بھی بہت کم ہو جاتی ہے. تو اچھی بات ہے اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے کہ لوگوں کو ان کے پراپرٹیز جو ہیں وہ واپس مل سکیں. قبضے کے بڑے مسائل ہیں, آپ کی سوچ سے باہر ہے, کتنے مطلب کمپلیکس قسم کے یہ ایشوز ہیں. تو اگر اس طرح کیا جا رہا ہے سو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ تھنگ. اس کے علاوہ جناب ڈکی بھائی کا معاملہ, ذرا اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں. لاہور کی مقامی عدالت میں جوئے کی ایپ کی تشہیر کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی. جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے کی سماعت کی. ڈکی بھائی, ان کی اہلیہ اور دیگر شریک ملزم جو ہے وہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے. ڈکی بھائی نے عدالت میں بتایا کہ سبحان, یہ ان کے ساتھ کام کرنے والا ایک لڑکا ہے. سبحان نے میری گرفتاری سے 3 ماہ قبل مجھے جوائن کیا تھا. سبحان 1 لاکھ روپے تنخواہ پر میرے ساتھ نوکری کرتا ہے. اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عدالت نے پوچھا کہ عروب جتوئی جو ڈکی بھائی کی اہلیہ ہیں, ان کی قبل از گرفتاری کی ضمانت ہو چکی ہے. اس پہ وکیل نے بتایا جی ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے. عدالت نے پوچھا کہ اس مقدمے میں کون سی درخواست دی ہے, جس پہ ڈکی بھائی کے وکیل نے بتایا کہ یہ سپرداری کی درخواست ہے جو الیکٹرانک ڈیوائسز اور موبائل NCCI کے پاس ہیں. ہمارے 4 کریڈٹ کارڈ اور رقم ہمارے حوالے کی جائے. اور عدالت نے ڈکی بھائی کے شریک ملزم سبحان کی بریت کی درخواست جو ہے وہ خارج کرنے کا حکم دیا. عدالت نے ڈکی بھائی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کیس پر سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے ملزمان کو فرد جرم کے لیے آئندہ سماعت کے اوپر جو ہے وہ طلب کر دیا. اور واضح رہے کہ مذکورہ کیس میں ڈکی بھائی 2 روز قبل ضمانت پر رہا ہوئے ہیں اور ملزمان کے خلاف NCCI نے یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ عروب جتوئی جو ان کی اہلیہ ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پوسٹ ڈالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈکی بھائی نے جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا سے بریک لی ہوئی ہے اور رہائی کے بعد نہ انہوں نے کوئی نیا کانٹینٹ ابھی تک ڈالا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ تصویر بنائی ہے. لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ افواہوں یا جھوٹی معلومات پر یقین کر کے غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ڈکی بھائی جلد واپس آئیں گے اور پہلے سے زیادہ مضبوط انداز میں اپنا سفر جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں گے. کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے کلپس چل رہے ہیں جس میں ایکچولی امپریشن یہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جیسے ڈکی بھائی جو ہیں وہ انہوں نے دوبارہ کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا. تو وہ ان کی اہلیہ جو ہیں اس کو کلیئر کر رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے چند کویشچنز لینے سے پہلے ایک خبر جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے شامل کرنا چاہوں گا, جس کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے بعد سرحدی صورتحال کے معمول پر نہ آنے کی وجہ پاکستان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا. پتہ نہیں کون سا غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا. اٹیک آپ نے کیا پاکستان کے اوپر, غیر ذمہ دارانہ رویہ پاکستان کا تھا. آپریشن سندور سول اور ملٹری تعاون کی ایک شاندار مثال ہے جہاں انتظامی ڈھانچے نے مسلح افواج کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کرتے ہوئے اہم معلومات پہنچائیں اور عوام کا اعتماد بحال کیا ہے. جنگ تو پھر بھی ہار گئے. خیر, اس کے علاوہ جناب ٹائمز آف انڈیا نے یہ خبر رپورٹ کی ہے کہ نئی دلی نے پاکستان کے ساتھ مئی میں ہونے والی کشیدگی کے بعد روسی ساختہ S-400 فضائی دفاعی نظام کے لیے میزائلوں کی نئی کھیپ خریدنے کی تیاری شروع کر دی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نے ان کا جو S-400 سسٹم تھا اس کی بیٹریوں کو تباہ کیا تھا جب وہاں پہ یہ جنگ چل رہی تھی. اب اسی سسٹمز, ان کے پاس ایک سسٹم نہیں ہے, ایک سے زیادہ سسٹمز ہیں, لیکن اس کے میزائلز کی خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ ان کی جانب سے شروع کیا جا رہا ہے. ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارتی وزارت دفاع 300 میزائلوں کی خریداری کے لیے روسی کمپنی کو تقریباً $1.2 ارب مالیت کی ریکویسٹ فار پروپوزل جو ہے وہ بھیجنے والی ہے. اور رپورٹ کے مطابق دفاعی وزیر راج ناتھ سنگھ منصوبے کی منظوری دے چکے ہیں, جبکہ 2 اعلیٰ سرکاری کمیٹیوں سے حتمی منظوری کے بعد خریداری جو ہے وہ مارچ 2026 تک مکمل کیے جانے کا امکان ہے. 300 میزائل, یہ 300 میزائل جو خریدے جا رہے ہیں نا, ظاہری بات ہے اس کا ٹارگٹ, اس کا ہدف جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو ہی بنانا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو, لیکن اگر یہ شروع ہوئی تو پہلے ایک دفعہ آپ کا S-400 جو ہے اس کا بیڑا غرق کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ دوبارہ بھی پاکستان ضرور کر کے دکھائے گا. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے دنوں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بالی ووڈ کے مشہور اداکار رنویر سنگھ, ان کی ایک نئی فلم آ رہی ہے دھریندر.
تو اس کے حوالے سے جو بیسکلی چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت اور بیسکلی لیاری گینگ وار سے متعلق جو ہے یہ فلم بنائی گئی ہے، اور کوشش اس میں انہوں نے ظاہری بات ہے یہی کی ہے کہ پاکستان کو جو ہے کسی طرح بدنام کیا جائے۔ اب یہ فلم جو ہے ایک تنازع کا شکار ہو گئی اور اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، پٹیشن ایک فائل کی گئی ہے اس فلم کے خلاف، اور اس میں بیسکلی دلی ہائی کورٹ میں ایک وہاں پہ انڈین میجر ہے مرحوم موہت شرما، ان کی فیملی کی جانب سے جو ہے وہ یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے جی فلم کی ریلیز کو جو ہے وہ فوری طور پہ روکا جائے، کیونکہ ان کے مطابق فلم بظاہر میجر شرما کی زندگی اور خفیہ مشن سے متاثر لگتی ہے۔ اس فلم کے لیے ان کے خاندان کی اجازت حاصل نہیں کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اگر فلم میں حقیقی زندگی یا مشنز کے عناصر شامل ہیں تو یہ مرحوم کے بعد کے شخصی حقوق اور خاندان کی پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے، اور ممکنہ طور پر قومی سلامتی کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ فلم کے ڈائریکٹر آدتیہ دھڑ نے فوری طور پر وضاحت کی ہے کہ فلم کا میجر شرما سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مستقبل میں کسی بھی بائیو پک کے لیے خاندان اور بھارتی فوج کی اجازت جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ دوسری جانب چودھری اسلم کی جو بیوہ ہیں نورین اسلم، انہوں نے بھی اس فلم کے اوپر جو ہے وہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بھارتی فلم سازوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلم میں چودھری اسلم کے کردار اور رحمان ڈکیت کو ہیرو دکھانے اور سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی مبہم عکاسی کی گئی ہے۔ نورین اسلم نے خبردار کیا کہ اگر فلم میں چودھری اسلم کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا گیا تو وہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب دلی پولیس نے کامیڈین کپل شرما جن کے کیفے کے اوپر کینیڈا کے اندر ان کے کیفے کے اوپر جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ فائرنگ کا واقعہ پیش آ چکا ہے، اس سلسلے میں ایک مشتبہ گینگسٹر کو جو ہے دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دلی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق جو ہے وہ گولڈی ڈھلوں گینگ سے ہے، اور ملزم کے خلاف مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات جو ہے وہ پہلے سے درج ہیں۔ ایک سے زیادہ دفعہ ان کے کیفے کے اوپر جو ہے یہ فائرنگ کے واقعات آلریڈی ہو چکے ہیں۔ کچھ آپ کے کویشچنز جو ہیں وہ آپ ذرا شامل کرتے ہیں، وی کمنگ ٹو دا اینڈ آف دا ویلاگ۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں نورین خان نیازی، انہوں نے جو انڈین چینلز کو انٹرویو دیا تھا، میں نے اس کے اوپر آلریڈی اپنا رد عمل دے دیا ہے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ آل دیٹ، لیکن میں نے اس کے اندر آپ لوگوں سے بھی یہ کہا تھا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے، میری رائے تو یہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے، تو آئی وانٹ ٹو شیئر دس تھنگ، آپ خود بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ میجورٹی آف دا پیپل انہوں نے میرے اس پوائنٹ آف ویو سے کافی حد تک ایگری کیا ہے، کہ میں نے اس کے اندر اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ جناب آپ کو اور کوئی نہیں ملا تھا کہ آپ نے انڈین چینلز کو ہی جا کے یہ انٹرویوز دینے تھے، تو میجورٹی لوگوں نے جو ہے اس پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور میں نے میرے خیال میں فرتے جذبات میں آ کے وہاں پہ ششی تھرور کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے دور فٹے منہ کہہ دیا تھا، تو ایک صاحب نے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ شو سٹاپر تھا آپ کا۔ اب آئی ایم سوری یار، جب معاملہ بھائی جب انڈیا کا آتا ہے نا، میرے پتہ نہیں دماغ کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اور ہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہاں پہ آ جاتا ہے، تو اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سوال ہے جی اظہر محمود صاحب کا متحدہ عرب امارات سے، وہ کہتے ہیں جی اگر پی ٹی آئی رہنماؤں اور بہنوں کی عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو موجودہ صورتحال پر کیا فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں کیا فرق پڑنا ہے، بیسکلی موجودہ جو سسٹم ہے اس کو اسی بات کا شک ہے کہ جی عمران خان صاحب کوئی دھرنے کی کال نہ دے دیں، احتجاج کی کال نہ دے دیں، اسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، لیکن یہ طریقہ غلط ہے، آپ نہیں روک سکتے، آپ ایک قیدی جو ہے وہ اس کی فیملی سے کس طرح روک سکتے ہیں آپ اس سے ملنے کے لیے؟ سزائے موت کا بھی جو قیدی ہوتا ہے اس کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے مل سکتا ہے، سو ہاؤ کین یو اسٹاپ دیٹ؟ سو یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ بات ڈیمانڈ کرتی ہے تو غلط نہیں کرتی ہے، ڈیمانڈ اس کی صحیح ہے، طریقہ کار غلط ہے۔ مجھے اعتراض انڈین چینلز کو انٹرویو دینے کے حوالے سے ڈیمانڈ کے اوپر نہیں ہے، ڈیمانڈ کرنا سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ ان کا حق ہے، وہ جس طرح مرضی یہ سب کچھ کریں۔ اس کے علاوہ ایک سوال آیا ہے جناب ناصر شہزاد صاحب کا، اور اس کے علاوہ بہت سے صارفین نے بھی یہی سوال کیا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستانی ایئرپورٹس پر مسافروں کو جہازوں سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے تھوڑا سا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ میں نے کچھ ڈیٹیلز بھی میں نے بتائی تھیں، لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ بیسکلی یہ ہے کہ تھوڑی سی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ زیادہ کر دی گئی ہیں ایف آئی اے کے امیگریشن سیل کی جانب سے، کہ اگر کسی شخص کے اوپر شک ہو کہ وہ اگر باہر ٹریول کر رہا ہے اور اس کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں یا وہ کوئی مطمئن جواب نہیں دے پاتا کہ جناب وہ باہر کیوں جا رہا ہے، کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کو جو ہے انڈر اسکروٹنی لایا جاتا ہے ان کی وجہ سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو وزارت داخلہ ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو پاسپورٹ نمبرز ہیں، جو آپ کی رینکنگ جو بالکل آخری نمبر کے اوپر آئی ہوئی ہے، اس کو امپروو کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ہیومن سمگلنگ کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے۔
ہمیں مطلب آپ جس طرح جانتے ہیں نا کہ آپ کا گرین پاسپورٹ جب دوسرے ایئرپورٹس کے امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر جاتا ہے تو امیگریشن کاؤنٹر پہ جڑا بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں کہ لو جی پاکستانی پاسپورٹ میرے ہاتھ میں آ گیا. سو دس نیڈس ٹو بی چینجڈ, اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب آپ اپنے گھر کے طریقہ کار کو ٹھیک نہیں کریں گے. سو ہاں لیکن اس طریقہ کار کی اسکروٹنی صحیح ہونی چاہیے, اس کی اسکروٹنی جو ہے وہ خراب میری نظر میں نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, میری اس سلسلے میں یہ رائے ہے. اس کے علاوہ فہیم آصف صاحب کا ایک سوال ہے, منصور بھائی اگر عمران خان کے حوالے سے خبر جھوٹی ہے تو ان کا ایک ویڈیو بیان کیوں نہیں جاری کر دیا جاتا؟ نہیں, ویڈیو بیان تو میرے خیال میں بھائی جاری نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اندر قید ہو تو آپ بیٹھ کے اس کا ویڈیو بیان جو ہے جاری کروا رہے ہیں, ایون دو اس ملک میں ہو چکا ہے, لیکن بائی لا ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ بہنوں میں سے کسی ایک کی ملاقات کروا دیں, سمپل از دیٹ, اور وہ باہر آ کے میڈیا کو بتا دیں کہ جی ہم نے مل لیا عمران خان صاحب سے, از آل رائٹ, ایوری تھنگز فائن. تو وہ بھی اس سے بھی ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. علی حسن صاحب نے سعودی عرب سے ایک تبصرہ کیا ہے, سوال نہیں ہے تبصرہ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں منصور بھائی ہم آپ کا پروگرام سعودی عرب سے روزانہ دیکھتے ہیں جس میں پاکستانی, بنگلہ دیشی اور انڈین لوگ شامل ہیں. میں اپنے انڈین دوستوں کو ان کے روم سے بلا کر آپ کا اسپیشل پروگرام دکھاتا ہوں. منصور بھائی انڈین لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ منصور بھائی سچ بولتے ہیں. آپ کا شکریہ بھائی علی حسن بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سعودی عرب کے اندر آپ موجود ہیں, اگر آپ کو کبھی موقع ملا سعادت حاصل کرنے کا مکہ مکرمہ میں تو پھر ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا. آپ کے یہی ہمارے لیے جو ہے ایک تحفہ ہوگا, ایک گفٹ ہوگا, اگر آپ صرف جا کے وہاں پہ دعا کر دیجیے ہمارے لیے, اس ملک کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.